دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء سیگمنٹ ہے، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع، بلکہ سب سے اہم موضوع یہی موضوع ہے کہ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، بات سننی چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تعلیم کس حد تک حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن تعلیم وہی لوگ حاصل کریں گے کہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا شعبہ ہے، وہ سمجھیں، وہ اس کو بیان کریں۔ ہمارا اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم جائیں گے، جتنا سن سکے سنیں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، جبکہ قرآن کی تعلیم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے علماء حضرات کیا فرماتے ہیں، پھر اس کا کیا طریقہ کار رہا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت میں اس کی کس طریقے سے ترتیب رہی کہ تعلیم قرآن کو عام کیا جائے، اور اس کے فوائد جو ان معاشروں کو حاصل ہوئے وہ ایسے حاصل ہوئے کہ آج بھی ان معاشروں کی ہم مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب اس انداز میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اس معاشرے پہ اتنے بہترین اثرات اس کے مرتب ہوئے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ دونوں ثنا خان ثقلین رشید اور دانیال شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً چونکہ موضوع کو ڈسکرائب کرنا مقصود ہے اور موضوع تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، وضاحت ہو جائے اس کی، قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعلیم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر شعور بیدار کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر وہ مثبت ہو اور پرفیکٹ ہو تو سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کا اخلاق کامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے شعور حاصل ہوتا ہے اچھائی کا، برائی کا۔ پھر اگر وہ تعلیم زندگی گزارنے کے طریقوں پر بھی مشتمل ہو اور وہ پرفیکٹ تعلیم ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو اس کی شخصیت کا اثر پھر خاندان سے، محلے سے شہر اور ایک معاشرے پر مرتب ہوتا ہے۔ گویا کہ تعلیم انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس میں دو فیکٹرز انتہائی ضروری ہیں، ایک پازیٹیو ہو اور دوسری پرفیکٹ ہو۔ پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا، پازیٹیو میں بھی نقص ہو سکتا ہے، پرفیکٹ ہو، بالکل کامل ہو۔ تو قرآن عظیم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو قطع الثبوت ہے، بالکل اس کے ثابت ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس کے کامل ترین ہونے میں جو شبہ کرے سمجھ لیں اس کی ایمان میں شبہ ہے۔ بالکل، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں جب انقلاب پیدا کرنے کا جو ازلی ارادہ تھا اس کو ظاہر کرنا پسند فرمایا تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی دراز فرمایا۔ اور وہی قوم، قریش کی قوم کے جو جاہل قوم معروف تھی، جو علم سے دور تھے، لکھنے پڑھنے سے دور تھے، ان کو جب قرآن کی تعلیمات نے اپنے رنگ میں رنگ لیا، وہی قوم قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہو گئی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا کہ آج غیر مسلمین بھی اس انقلاب کی مثالیں دینے پر مجبور ہیں، اور چاہے وہ اس کو ایک تعلیمی اعتبار سے یا عقیدت کے اعتبار سے نہیں، لیکن عقلی اعتبار سے اپنائے ہوئے ہیں، اور اپنانے کے بعد اپنے معاشرے کو اتنا خوبصورت کر لیا ہے کہ جس مسلمان کو نبی کے ذریعے یہ آسمانی کتاب ملی وہ اس کی مثالیں دے رہا ہے، یار باہر دیکھو کتنی ایمانداری ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کتاب نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اتنی پرفیکٹ کتاب کہ قیامت تک وہ انقلاب پیدا کرتے ہی رہے گی، حالانکہ حالات بدلیں گے، ایجادات ہوں گی، کیفیات اور طبیعتیں بدلیں گے، لیکن وہ اتنی پرفیکٹ کتاب ہے کہ اس کا کوئی ایسا جز نہیں ہوگا جس کو آپ کہیں یار یہ اس دور میں ناقص ہو گیا، اس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ اور بس آخری بات، بعض اوقات بچے کہتے ہیں جی ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے، وہ ابا جان کی ایک بات یاد رکھتے ہیں۔ بعض امام صاحب کہتے ہیں صوفی صاحب کہا کرتے تھے، ہماری مسجد کے انتقال کر گئے، یعنی وہ ایک بات ان کی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ مشعل راہ بنتی رہتی ہے، رہنمائی دیتی ہے۔ جہاں ابا جان کی ایک بات رہنمائی فراہم کریں، ہم ساری زندگی یاد رکھیں
جس کتاب کا ہر حرف رہنمائی فراہم کرے اسے تو کتنا بڑا مشعل راہ بنانا چاہیے اور رہنما بنانا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو تلاوت قرآن پاک، حصول ثواب، ختم قرآن، ایصال ثواب، بچی کو شادی میں رخصت کرنا تو اس کے سر پہ جھگڑا ہو گیا تو اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے رہے ہیں، یہاں تک اس کو محدود کر لیا۔ اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے تقاضے کے مطابق اپنا احتساب اور اپنے اوپر نافذ کر کے معاشرے میں ایک جدید انقلاب پیدا کرنے کی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، اور یہی وہ حقائق ہیں واقعتاً جسے ہم سننا بھی نہیں چاہتے اور جن کے حوالے سے ہم توجہ بھی نہیں اپنی مبذول کرنا چاہتے کہ جناب یہ تو پھر ذمہ داری عائد ہو جائے گی ہم پر، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے بطور مسلم، صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کو، قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے تینوں ثناء خواں ماشاءاللہ ماسٹر سمیر بھی تشریف لے آئے ہیں، تینوں ثناء خواں حمد رب جلیل پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ تینوں ثناء خانوں نے بہت خوبصورت انداز میں حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم قرآن سے کیا مراد ہے اور کس حد تک قرآنی تعلیم ضروری ہے، چونکہ یہ تو علم و معانی کا ایک سمندر ہے، قرآن کریم کو اگر سمجھنے بیٹھے تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान से मुराद, जैसा कि अभी आयत करीमा भी पढ़ी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब बयान किया गया, युअल्लिमुहुमुल किताब, कि वो किताब की तालीम देते हैं। बिल्कुल। तो जिस सतह पर, जिस तरीक़े से, जिस अंदाज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत तक कुरान को पहुँचाया सहाबाए किराम के ज़रिए, तो उम्मत पर भी फ़र्ज़ है कि वो उसी तरीक़े से कुरान करीम की तालीमात को कबूल करे, कुरान करीम को समझे, कुरान करीम को पढ़े। बल्कि इसके जितने हुकूक हैं कि जैसे इसके पढ़ने का हक़ है वैसे इसको पढ़ा जाए, वाह। जैसे इसको समझने का हक़ है वैसे इसको समझा जाए, और मुज़ाकरा यानी जैसे इसको आगे पहुंचाने का हक़ है वैसे इसको आगे पहुंचाया जाए। और रही ये बात कि किस हद तक इसकी तालीम, तो एक तो देखें कि इसकी तिलावत की बात है, इसकी क़िरात की बात है, इसके अल्फाज के पढ़ने की बात है। तो नमाज के अंदर हम जो कुरान करीम पढ़ते हैं, हमारी नमाज की जो है वो एक हिस्सा है हमारी नमाज का। तो इस हद तक कि हमारी नमाज सही हो सके इतनी मिक़दार में तो कुरान करीम की तालीम फ़र्ज़ है, इतनी आयात का आना। और रहा इसके बातिन का, इसके मानी का, इसकी तालीमात का, तो कुरान करीम तो वैसे सारे ही उलूम का सरचश्मा है, सारे ही उलूम का माखज़ है। खुद कुरान करीम में है कि वला रत्बियुं वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, सब कुछ इसी में है। मगर एक बंदा मुसलमान के लिए जो अल्लाह पाक ने इसमें वो चीज़ें जो हलाल करके बयान की हैं वो एक मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। जो चीज़ें हराम के दर्जे में बयान की गई हैं उनका जानना उसके लिए ज़रूरी है। वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, जो ममनुआत हैं, उन तमाम चीज़ों का जानना ज़रूरी है। फिर ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुताल्लिक़ कि इबादात के जो मामलात हैं उसमें आप पर नमाज फ़र्ज़ की गई है, ये दीगर जो आपके फ़राइज़ हैं वो कुरान करीम से जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बग़ैर तो गुजारा ही नहीं है। यूँ ही इबादात के बाद जो आपके मामलात हैं, आपके माली मामलात हैं, आपके जो कारोबार के मामलात हैं, आपके जो ज़िंदगी गुजारने के मामलात हैं, उसमें जो चीज़ें फ़र्ज़ के दर्जे में बयान की गई हैं उन तमाम को जानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जो अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़िमन में, वाक़यात के ज़िमन में कुरान करीम में जो अखलाकियात का दर्स दिया गया है कि औफ़ू बिल अहदी, कि आप अपने वादे को पूरा करें, आप अपनी कस्मों को पूरा करें, आपके अखलाक अच्छे हों, ये सारी चीज़ें तमाम शोबों से मुताल्लिक़ एक बंदा मुस्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम चीज़ों को जाने और कुरान करीम से जो है वो इसका इल्म हासिल करे। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि जब तालीम कुरान की बात आती है तो उसको बड़े एक महदूद सतह पर लिया जाता है। जी बिल्कुल। वो ये है कि जी बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया तो कुरान की तालीम का हक अदा हो गया। हालांकि ये बात नहीं है। आप देखें कि इसी तालीम कुरान के ज़रिए हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके असहाब ने मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम की, सहाबाए किराम ने जो है वो अदालत का निज़ाम जो है वो कायम किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कायम किया। मुआशरे के जितने निज़ाम कायम हुए हैं वो इस कुरान की तालीम की बुनियाद पर कायम हुए। सिर्फ यही एक किताब थी जिसकी तशरीह अल्लाह के रसूल करते जाते थे, सहाबाए किराम सीखते जाते थे, तो उन्होंने इमामत में, खिलाफत में, निज़ाम ज़िंदगी में उन्होंने वो मेयार कायम किया कि वो क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। उसकी बुनियाद क्या थी? यही कुरान और इसी कुरान की तालीम। तो आज तो इसको हमारे निसाब का भी हिस्सा नहीं बनाया जाता, निसाबों से इसको निकाला जा रहा है। तो जिस निसाब में कुरान नहीं है, कुरान की तालीम नहीं है, उस मुआशरे में हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा उसको मुसलमानों की इज़्ज़त का ज़रिया बनाएगा, मुसलमानों की बुलंदी का ज़रिया बनाएगा? तो ये बड़ा अहम सवाल है और इसको बड़े जो है डीपली और इसको हर तरफ से इसको देखना चाहिए कि किस हद तक कुरान की तालीम यानी एक बंदा मुस्लिम का, हमारे मुआशरे का कुरान की तालीम से कितना ताल्लुक़ और कितना इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में दोनों ही हजरात ने माशाअल्लाह बयान फरमाया कुरान की तालीम की अहमियत और ज़रूरत। और मुफ्ती साहब ने जो फरमाया कि
انقلاب جو برپا ہوا ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین المہدیین کے ادوار میں، یا پھر اس کے بعد میں بھی جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کیا گیا وہاں وہاں انقلاب دیکھا زمانے نے. اور آج بھی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہاں قرآن کو سامنے رکھ کر اس سے حل نکالا جاتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.